کیا آپ جانتے ہیں کہ مکہ کے سب بڑے سردار ایک خفیہ اجلاس میں جمع ہوئے؟ کسی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دو، دوسرے نے کہا نہیں، قید کر دو تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائیں۔ لیکن ایک مجرم کی رائے نے سب کو ہلا کر رکھ دیا اور اسی پر اتفاق ہوا۔ یہ تھی وہ خوفناک قرارداد جس کا مقصد صرف اور صرف نبی آخر الزماں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا تھا۔ لیکن وہ بھول گئے کہ اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ در ندوہ کی فضا میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ قریش کے بڑے سردار ایک ایک کر کے اپنی رائے پیش کر رہے تھے۔ ابو الاسود بولا، ہم محمد کو مکہ سے نکال دیتے ہیں، پھر وہ کہیں بھی جائے ہمیں پرواہ نہیں۔ لیکن نجدی شیخ جو دراصل ابلیس تھا، اس نے کہا نہیں، یہ بہت خطرناک ہے، وہ کہیں اور جا کر طاقت حاصل کرے گا اور تمہارے خلاف لشکر لے آئے گا۔ ابو البختری نے کہا پھر بہتر یہ ہے کہ اسے قید کر دیا جائے، زنجیروں میں جکڑ کر قید خانے میں ڈال دو۔ لیکن نجدی شیخ نے پھر انکار کیا، اگر تم نے ایسا کیا تو اس کے ساتھی ضرور آ کر اسے چھڑا لیں گے اور پھر تم پر چڑھ دوڑیں گے۔ اب جب سب رائے مسترد ہو گئیں تو ابو جہل آگے بڑھا۔ اس نے کہا میرے پاس ایک رائے ہے جس پر کوئی نہیں پہنچا۔ ہر قبیلے کا ایک ایک جوان منتخب کیا جائے، سب ایک ہی وقت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں، یوں قتل کا بوجھ پورے عرب میں تقسیم ہو جائے گا۔ بنو عبد مناف سب قبائل سے جنگ نہیں کر سکیں گے، آخرکار دیت لے کر خاموش ہو جائیں گے۔ یہ شیطانی تجویز سب کو پسند آئی اور دارالندوہ کی پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر قتل محمد کی قرارداد منظور کر لی۔ تاریخ کی یہ سیاہ رات قریب تھی کہ زمین پر اللہ کا سب سے عظیم نور بجھا دیا جائے، مگر اللہ نے اپنے محبوب کو خبر دے دی۔ سورہ انفال آیت نمبر 30 میں اللہ نے فرمایا، اور وہ وقت یاد کرو جب کافر لوگ تمہارے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ تمہیں قید کر دیں یا قتل کر دیں یا جلا وطن کر دیں۔ وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چلا، اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ یوں اللہ رب العزت کی تدبیر نے قریش کی ساری سازشوں کو ناکام بنا دیا اور ہجرت مدینہ کا دروازہ کھول دیا۔